السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن فروری 2024 میں ہوں گے، یہ کہنا ہے راجہ ریاض کا، سابق اپوزیشن لیڈر۔ اور یہ بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ کیونکہ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں خواجہ آصف کی، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی فروری تک انتخابات ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات فروری تک ہوں گے، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں گے۔ اور نواز شریف صاحب نے آج جو کچھ کہا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انہوں نے غیر رسمی میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ دوسری جانب آج جڑاوالا میں ایک مذہبی انتہا پسندی کا کہا جاتا ہے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا، جس میں مشتعل افراد نے 4 گرجا گھروں کو جلا دیا، مسیحی برادری کے درجنوں مکان اور گاڑیاں بھی جلا دیں۔ اس واقعہ جو پیش آیا ہے، اس پر خاص طور پر عالمی میڈیا بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے اس واقعے کو۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ مذہبی انتہا پسندی جو بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات یہ بھی کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بہت زیادہ بول رہا ہوں آج کل، اور اس میں انہوں نے جب اسمبلی میں لاسٹ تقریر کی اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا جی ہم بڑے شرمندہ ہیں اس اسمبلی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا 16 ماہ میں ہم کچھ نہیں کر سکے، لیکن اس بیانیے کو ظاہر ہے نون لیگ تو نہیں کرتی، لیکن انہوں نے ایک اور بات کی۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف کی جو آخری حکومت جانے کی بڑی وجہ تھی وہ راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہ دینا تھی۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس پر بہت سارے لوگ بہت ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے آج جو غیر رسمی گفتگو کی، انہوں نے کہا جی دعا ہے کہ ہم بھی پاکستان جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بس دعا کر رہے ہیں ہم تو پاکستان جائیں، جبکہ 4 سال ان کو ہونے والے ہیں، اور اب ان کی جانب سے ان کی فیملی نے تصدیق کی ہے کہ ستمبر کے آخر میں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لے آئیں گے۔ جبکہ پاکستان تو نہیں آئے اس سے پہلے، لیکن دنیا بھر میں مختلف ممالک میں وہ گئے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ انیس منصور صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا اسی پہ ہم بات کریں کہ راجہ ریاض نے جو کچھ کہا کہ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن فروری 2024 میں ہوں گے، اور یہ بڑے کون ہیں، کس نے فیصلہ کر لیا، جبکہ سپریم کورٹ میں جو بات ہو رہی تھی بار بار کی، جو خاص طور پر یہ نئی مردم شماری کے حوالے سے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ راجہ ریاض صاحب ظاہر ہے ایک اپوزیشن لیڈر، سابق اپوزیشن لیڈر، اور جب شہباز شریف اور نگراں حکومت کا عمل قائم آیا، جب خاص طور پہ وزیر اعظم کا فیصلہ کیا گیا، کاکا صاحب بن گئے نگراں وزیر اعظم، تو اس وقت بھی کہا گیا کہ دونوں کے پاس نام نہیں تھا، کہیں سے نام آیا اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو بات کی انہوں نے آج کے بڑوں نے فیصلہ کیا فروری میں الیکشن ہوں گے، تو 90 دن کی پھر بات کہاں رہ گئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، راجہ ریاض کی بات کو اتنی اہمیت میں نہیں دوں گا، لیکن یہ آوازیں نون لیگ کے اندر سے بہت زور سے آ رہی ہیں فروری۔ حالانکہ نومبر میں الیکشن ہونی چاہیے، آئین کے تحت ہم میکسیمم نومبر تک جا سکتے ہیں، 90 ڈیز نومبر کے مڈ تک ختم ہو جائیں گے، اور بجائے نومبر کے الیکشن پہ زور لگانے کو ان سیاستدانوں کو یہ فروری پہ کھینچ کے جا رہے ہیں، خاص طور سے وہ جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں۔ راجہ ریاض کو بھی اگلا ٹکٹ نون لیگ سے چاہیے، اس لیے وہ بھی وہ بات کر رہے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے، اور وہ اب نام بڑوں کا لے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں اور بہت ساری اور وکلا تنظیموں میں اس بات پہ بہت تشویش پائی جاتی ہے کہ آئین کی خلاف ورزی نہ ہو، اور کیس بھی ڈال دیا سپریم کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے۔ اور ایک دفعہ یہ 90 دن کے دائرے سے نکل گئے نا، پھر کوئی ڈیٹ کوئی فروری تو ہو سکتی ہے، لیکن سال کون سا ہوگا یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اچھا، پھر لمبا چلا جائے گا آپ کو لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ آپ آئین سے باہر نکل گئے نا، تو ایسا جیسے زمین سے باہر نکل گئے، پھر اسکائی از دی لمٹ، پھر پتہ نہیں ہے۔ ان سیاستدانوں کو کیا فائدہ ہے سر اگر فروری تک چلے جاتے ہیں الیکشن؟ دیکھیں، دو سمپل وجہ ہے یار، سامنے کی بولے نہ بولے۔ ایک تو نواز شریف کا آنا بن رہا نہیں ہے، نواز شریف پتہ نہیں ان کے لیے فروری میں بھی ہوں گے تب بھی نہیں آئیں گے، میں تو یہ کہتا آیا ہوں۔ بہرحال وہ یہ کہتے چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئیں، وہ کمپنی چلائیں، کیونکہ یہ اتنے پٹ گئے ہیں جو یہاں کے ان کے رہنما ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملنا، نون لیگ کو کچھ نہیں ملنا پنجاب سے۔ وہ اس لیے چاہ رہے ہیں جتنا ٹائم مل جائے اتنا ان کے لیے ہو۔ دوسرا عمران خان کا ڈر، کیونکہ خواہشوں پہ خواہشیں، ان کی ساری خواہشیں تو پوری ہو گئی، ابھی آخری خواہش ان کی یہ ایک اور خواہش بھر کے آئی ہے کہ پی ٹی آئی پہ بھینڈو اور بلے کا نشان نہ ہٹے، تو آپ الیکشن کریں گے۔ اب اس کے لیے یہ کوشش کریں گے، لیکن یہ ممکن مجھے نظر آ رہا نہیں ہے، تو اس لیے الیکشن اگر نومبر میں نہیں ہوئے تو پھر فروری
फिर फरवरी में भी आप कह रहे हैं फिर नहीं होंगे, फरवरी 2024 हो, 25 हो, 26 हो, ये हम नहीं कह सकते। ये नहीं हो सकते। क्या कहेंगे अनिस मंसूरी साहब? बड़े ने उन्होंने कह दिया है जी, बड़ों ने कहा है कि फरवरी 2024 में इलेक्शन होंगे। राजा रियाज साहब ये फरमा रहे हैं और बड़ों की बात उन्होंने बीच में ले आए हैं, और ज़ाहिर उन्होंने बड़ों ने कहा होगा, खुद से तो बोलते नहीं हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि जब बड़ों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर ये इसका मतलब है कि आइन और कानून से मावरा होकर फैसला किया ये? बहुत शुक्रिया अली आपका। सबसे पहले तो हमारे मोहतरम नवेद भाई ये फरमाते हैं कि मैं राजा रियाज की बात को अहमियत नहीं देता, लेकिन 25 करोड़ अवाम की मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उनका नामज़द किया हुआ होता है, ज़ाहिर अहमियत तो देनी पड़ेगी। तो अगर अहमियत ना होती तो उनका दिया हुआ नाम जो है वो आता नहीं। और फिर ज़ाहिर ये राजा रियाज का दिया हुआ नाम है भाई, राजा रियाज नहीं कहा था ना, अभी आते ना उसी बात का आता हूँ जवाब पर। नाम तो उन्होंने ही दिया ना, सही है। सर आईना मेरे आँख से पसे आईना कोई और है, तो आते हैं पसे आईना के बड़ों पर भी। मैंने तो राजा रियाज के लिए बोला था। तो मैंने राजा रियाज का ही कहा ना कि अगर राजा रियाज की कोई अहमियत नहीं थी तो उससे ही नाम दिया ना। वो किसकी ज़बान बोलते हैं, उसकी कोई अहमियत है? अरे मैं उसकी क्या, वो किसकी ज़बान बोलते हैं उसी के फरमान को तो लब्बैक कहते हैं ना सारे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लब्बैक कहा ना उस पर। उसके बड़े कौन है? आ रहे हैं ना अभी आप एक अभी हमें बोलने देना, हमने आपको पूरा मौका दिया। यानी कि जंग में आप तमाम बारूद इस्तेमाल कर लीजिए, जब हमारी बारी आए तो कहिए क्या ये उसूल है, ये तो गलत बात है ना। तो उसूल उस वक्त याद आता है कि हम क्योंकि जमहूरियत पसंद लोग हैं तो हमारा उसूल हमेशा यकसा रहता है। हमने पहले भी यही बात कही थी, हम आज भी यही बात कर रहे हैं। तो खैर बात ये कि बड़ों ने फैसला कर लिया है फरवरी में होंगे। जुबैरी साहब का मौक़िफ़ ये है, अगर 90 दिन में ना हुए तो फिर फरवरी, वो फिर 24, 25, 26 कोई भी हो सकती है। देखिए आपने जो सवाल पूछा था हम वहीं पर आ रहे जी हैं। जी सही है। इब्तदा आपने की कि जनाब राजा रियाज साहब तो ज़ाहिर है वो जिनकी ज़बान बोलते हैं तो उनको तो अहमियत देनी पड़ती है ना, और वही बड़े, और वो बड़े जो हैं पाकिस्तान में। बड़ों की बात वो ये नहीं कह रहे कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब? मैं आ रहा हूँ। आप क्या समझते हैं बड़ों से मुराद क्या है? मैं आ रहा हूँ ना। अगर इन्हीं बड़ों में शमूलियत अगर जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब की होती ना तो राजा रियाज से निकले हुए नाम को रद्द कर सकते थे। तो लगता है उनसे भी बड़े कोई हैं, और जो उनसे बड़े हैं उसूल के मुताबिक तो तारीख़ इलेक्शन कमीशन से आती है तो लोग कहते हैं कि हाँ डाउटफुल होते हैं, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। लेकिन जब उन बड़ों की तरफ से आती है ना, और उन बड़ों के बोलने वाले जब ये बोलते हैं ना, शुरू करते हैं ना माहौल कि जनाब इस होगी, इसका मतलब है वो ये तो रद्द कर रहे हैं कि इस साल इलेक्शन नहीं होता। जब इस साल इलेक्शन नहीं होता तो इसका मतलब है कि 90 दिन वाली बात तो रह गई। आइन तो हो गया पामाल। आइन कौन सा? वही जिसको पामाल करने पे मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजा हुई। आइन तो सिर्फ एक ही है यहाँ पर जो बड़े कहते हैं। हमारे यहाँ पर तहजीब, हमारे यहाँ पर जो है वो कल्चर बड़ा है ना, हमारा कल्चर बड़ा अहमियत रखता है, हम बड़ों की अहमियत देते हैं। बड़े अक्सर हमें कह देते हैं कि बेटा उस शादी में नहीं जाना तो हम नहीं जाते, बड़े कह देते हैं उस शादी में चले जाना तो हम चले जाते हैं। हमारा आइन कानून तो नहीं है ना कि शादी में रात 11 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, हम तो बड़ों के कहने पर चलते हैं हमेशा। तो बड़ा पाकिस्तान में ज़ाहिर वज़ीर आज़म होता है। मैंने आपको उसकी मिसाल दे दी, अगर वो बड़े होते तो राजा रियाज की बात पर लब्बैक ये भी तो हो सकता है ना कि इतना नाम इतना ज़बरदस्त था, उन्होंने कहा जी हम, फिर सब ने कहा कि बिल्कुल जनाब। देखें हम लब्बैक ना कह देते, सही है। अब उसको कुछ भी रंग थी, सही है ना, हमने तो आपको यहाँ तक बात बता दी। तो ज़ाहिर है वो जो बड़े कहते हैं तो यहाँ आइन नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। हाँ आइन है, उस गरीब आदमी के लिए है, कानून है उस गरीब आदमी के लिए है कि जिसके पास ताकत नहीं है। आइन उसके लिए थोड़ी है कि गरीब आदमी जो बड़े हैं। अगर आइन और कानून ना होता तो बड़े ताकतवर हैं, खान साहब भी जेल में पड़े हैं आज। तो जब उनके पास ताकत थी, गरीब तो नहीं है ना, जब उनके साथ बड़े थे तो उन्होंने आइन मतलब आप ये कह रहे हैं कि बड़ों का होना जरूरी है, साथ बड़े ही हमें चलाते ना। हमारे यहाँ पे क्योंकि एक निज़ाम है, ख़ानदानी निज़ाम हमारे यहाँ मौजूद है, तो हमने उसको इज्तिमाई तौर पर फ़रोग़ दिया हुआ है। और जब हमारे बड़े फरमाते हैं, जब बाप फरमा दे तो फिर बाप की बात तो आप भी सारे बच्चे मानते हैं। मानते हैं आप भी? नहीं, अगर मैंने मानी होती तो मैं इस तरह तो बात ना कर रहा होता ना, इस तरह बात नहीं कर रहा था। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा एक अहम जुमला है जिन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने, ज़ीरो रिस्क होगा तो ही रिस्क लिया जा सकता है। उनकी अपने भाई वज़ीर आज़म रहे 16 माह, उनकी हुकूमत रही, सब कुछ उनके पास था, एक पेश भी था, न्यूट्रल भी थे, सब कुछ होने के बावजूद भी ज़ीरो रिस्क वो तस्लीम नहीं किया उन्होंने। वो कह रहे हैं ज़ीरो रिस्क होगा तो ही हम रिस्क लेंगे उनको वापस लाने का। सर ज़ीरो रिस्क कब होगा? जब तमाम पार्टियों पे बैंड लग जाएगा, तमाम सियासतदान या तो जेल चले जाएंगे, मर जाएंगे,
تو ان کا زیرو رکس ہوگا. پھر وہ آئیں اور ان کی نامزد کردہ سارے ججز ہوں گے تو شاید وہ آئیں گے, تو یہ ان کا زیرو رکس ہے. 4 سال پہلے دوا لینے گئے تھے, 4 سال پہلے علاج کے لے گئے, اور آج کہا ہے دعا کریں. اب دعا پہ آگے. پوری دنیا میں وہ گھوم رہے ماشاءاللہ, یورپ کی سیریں ہو رہی ہیں, دبئی, سعودی عرب, کہاں کہاں وہ نہیں جا رہے, تو پاکستان نہیں جا رہے. وہ بھائی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, وہ نہ آنا تھا نہ وہ آئیں گے. وہ جس مزے میں رہ رہے ہیں نا, وزیر اعظم تو انتخابی مہم بھی چلانے نہیں آ رہے. انتخابی مہم شہباز شریف کے لیے چلائیں گے. وہ آپ سمجھتے ہیں شہباز شریف کے لیے وہ آگے مہم چلائیں گے یا اپنے لیے چلائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے تو ان کی وجہ سے نون لیگ کا مستقبل بہت تاریک لگتا ہے. ان کی وجہ آپ کو لگتا ہے سر زیرو رسک کب ہوگا؟ جب میاں صاحب آئیں گے ان کا بھی زیرو رسک ختم کب ہوگا؟ اپنی حکومت چلی گئی, اب تو حکومت بھی نہیں ان کی. یہ رسک بندیال صاحب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ, جیسے انہوں نے کہا زبیر صاحب نے کہ زیرو رسک تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ شاید آنا ہی نہیں چاہ رہے. دیکھیے نوید بھائی نے تو یہ کہا کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں ختم ہو جائے اور صرف نواز شریف رہے تو پھر ہی آئیں گے وہ, تو پھر آئیں گے. یہ ان کے ورڈز ہیں نا. تو کیا ان ساری سیاسی جماعتوں کی وجہ سے نواز شریف ملک سے باہر گئے تھے؟ کیا ان ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر نواز شریف کو پھنسایا تھا؟ کیا ان ساری سیاسی جماعتوں نے مل کے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا؟ نہیں نا. تو جو بڑے ہیں, تو جب تک بڑے بڑے ہیں تب تک ظاہر ہے زیرو رسک ہے. تو بڑے ہی رہیں گے ہمیشہ, تو نہیں آئیں گے پھر. آپ پھر مان لیں ان کی بات کہ ہمیشہ نہیں آئیں گے, بڑے رہیں گے. بڑے بڑے ہیں نا. اور جب تک بڑوں کا یہ مفاد ہوگا کہ جناب یہ بچہ بھی کچھ کما کے دے سکتا ہے, کما کے دے سکتا ہے, تو ظاہر ہے ہمارے یہاں بڑے اکثر اپنے بچوں کو کہاں کیوں باہر بھیجتے ہیں کہ چلو کچھ کما کے لائے گا, ہمارا بھی گزارا ہوگا. اور اکثر بچوں کو اس لیے بلا لیتے ہیں کہ ہمارا خاندان نظام ہے نا. میں تو اپنے خاندان کے نظام کی بات کر رہا ہوں نا. صحیح. آپ نہ جانے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. تو ہم تو یہی بات کہہ رہے ہیں, پاکستان کے بڑوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو جب پاکستان کے بڑے یہ سمجھیں گے کہ نواز شریف یہاں آ کر ہمارے پاؤں دبا کر بہتر طور پر خدمت انجام دے سکتا ہے اور اس کی اس وقت ضرورت ہے, تو زیرو رسک ہو جائے گا خود بخود. صحیح ہے. جیسے اسحاق ڈار کے لیے ہو گیا, ہو جائے گا ایسا زیرو رسک پھر ہی ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. اچھا جی, بڑا ایک اہم مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ. جڑاوالا مشتعل افراد نے 4 گرجا گھروں, مسیح برادری کے درجنوں مکانات اور گاڑیاں جلا دیں. دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے, جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ کہا کہ جڑاوالا واقعے کے بارے میں سن کر لرز کر رہ گیا ہوں. اتنے وہ لرز گئے ہیں کیونکہ اتنا خوفناک یہ واقعہ پیش آیا. کیا کہیں گے سر آپ؟ نہیں, واقعی بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ ہے. چاہے مسجد ہو, مندر ہو, گرجا گھر, کوئی بھی مذہبی عبادت گاہ جہاں عبادت کر رہے ہوں, وہ سب کے لیے احترام کا باعث ہوتی ہے. ہم بھی احترام کرتے ہیں اور تقریباً میرے خیال میں پاکستان کے رہنے والے تمام مسلمان اس کا احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, جو نہیں کرتے. اب گرجا گھر ادھر بھی جو رکھی ہے, اگر ادھر بائبل رکھی ہے, ادھر ہمارے مقدس کتابیں, مقدس کتاب, مقدس نبی ادھر, تو وہ اس کو جلانا بنتا ہی نہیں. مطلب جلانا تو کسی چیز کا بنتا ہی نہیں ہے. اور ایک نہیں 4 جلا دیے. انتظامیہ پتہ نہیں کیا سو رہی تھی. مطلب ایسے وقتوں پہ کدھر غائب ہو جاتی ہے وہ انتظامیہ. یہ بہت اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. 20 سے زائد مکانات ہیں, گاڑیاں ہیں. اس کے پیچھے کوئی بھی ہو, کہہ رہے ہیں کہ اس کے یہ بھی غیر مسلم ہی تھے. اگر غیر مسلم بھی آپس میں لڑ رہے ہیں, 2 مسلم بھی لڑ رہے ہیں, غیر مسلم لڑ رہے ہیں, جو بھی لڑ رہے ہیں, انتظامیہ کا کیا رول ہے؟ اچھا, مذہبی انتہا پسندی کیوں بڑھ رہی ہے سر؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, مذہبی انتہا پسندی جب آپ سیاست پہ پابندی لگا دیں گے, انسان کا شعور ہے نا, جو چیزیں ہیں آپ اس کو ایک جگہ سے بند کریں گے, وہ پانی کی طرح ہوتا ہے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے نکل راستہ بنائے گا, وہ راستہ بنائے گا. جب آپ سیاسی جماعتوں کو, سیاسی چیزوں کو اتنا زیادہ بند کر دیں گے تو لوگ مذہبی انتہا پسندی کی طرف جائیں گے. اور مذہبی سیاست تو ہوتی انتہا پسندی کی ہوتی ہے. اور اس کی تو ہمیشہ سے یہ بیج جو ضیاءالحق نے بویا تھا, یہ پتہ نہیں کب تک اس کا. لیکن سیاسی جماعتوں میں پابندی کہاں ہے سر؟ پی ٹی آئی بھی پابندی نہیں ہے اگر آپ ان کی بات کریں, یا ایم کیو ایم بھی ہے موجود. ہاں, ان کے 2 لیڈران کی بات آپ کر لیں, الطاف حسین, عمران خان صاحب, ان پر پابندی ہے. نہیں, دیکھیں, آزادی بھی نہیں ہے نا, آزادی بھی نہیں ہے. اگر آپ چلے ان کے رہنماؤں کو جلا وطن ایک جیل میں ہے, کیا ان کی پارٹیاں جو ہے جلسے سے جلوس کر سکتی ہیں, کیا مظاہرے کر سکتی ہیں, کیا جھنڈے لے کے روڈوں پہ نکل سکتے ہیں؟ یہ پابندیاں ہی ہیں. مطلب آپ کسی سیاسی جماعت کو کہ ہاتھ پیر باندھ دو اور کسی سیاسی جماعت کو کھلا چھوڑ دو, تو ناانصافیاں ہوتی ہیں نا. اور مذہبی جنونیوں کو چھوڑ دیا کھلا کہ وہ عبادت گاہوں کو آگ لگائیں
اور اس وقت انتظامیہ ایسی انتظامیہ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. سب سے بڑے ذمہ دار تو وہ انتظامیہ ہیں اس علاقے کی, ادھر کا آئی جی, ڈی آئی جی, پولیس والے اور جو بھی لا انفورس کرنے کے ادارے ہیں, وہ قصوروار ہیں. یہ کچھ اتنا کچھ ہوتا رہا اور پولیس کو حرکت میں آنا چاہیے تھا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو بات کر رہے ہیں آپ, کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ بڑھتی انتہا پسندی, مذہبی انتہا پسندی, خاص طور پر آج کا جو واقعہ جڑاوالا کا, جو مشتعل افراد نے 4 گرجا گھروں کو جلایا ہے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ علی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی چاہے سویڈش دنیا کسی کونے میں ہو, کسی جگہ بھی ہو, اس کی مذمت کرنی چاہیے. اگر اس طرح کا واقعہ جڑاوالا میں پیش آئے تو اس کی یقینی طور پر مذمت کرنی چاہیے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت انہیں نہیں دیتا کسی بھی شخص کو کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. اگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر جب ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد اگر جن افراد نے بھی ایک مندر میں جا کر توڑ پھوڑ کی تو ان کے خلاف توہین مذہب کا قانون فوراً ہوا اور ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا سیالکوٹ میں ایک سری لنکن باشندے کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا وہ بھی تھا. تو کسی بھی طور پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے قانون اور آئین کے مطابق کسی بھی مذہب کی اگر یا ان کی اہم شخصیات کی اگر بے حرمتی کی جاتی ہے تو اس کی سزا ہے. جس کسی نے بھی قرآن کی بے حرمتی کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے, اور جس کسی نے بھی چرچ کو آگ لگائی ہے, احترام ضروری, جس کسی نے چرچ کو آگ لگائی ہے ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. تو میں یہ بات بالکل کہوں گا کہ ہم کسی طور پر بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص قرآن کی بے حرمتی کرے, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب کے متعلق کچھ بھی فرمائے, اسے برداشت نہیں کر سکتا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر کسی نے چرچ کی بے حرمتی کی ہے, ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہمارا مذہب سلامتی کا مذہب ہے, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر یہودی عیسائی تمام لوگ آباد تھے, اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی تو انہوں نے فوراً رد عمل بھی کیا. حقوق ہیں جی, اقلیت کے بھی حقوق موجود ہیں. اچھا, اس میں زبیر صاحب اس طرح کے واقعات خاص طور پر آپ نے سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے کوئی پیغام دنیا کو دینا چاہیے, کیونکہ اب یہ دنیا بھر میں یہ خبر بن رہی ہے کہ جی پاکستان میں ایک بار پھر جو ہے ملا شاہد سامنے آ گئے ہیں, مذہبی انتہا پسندی زور پکڑ گئی ہے, لوگ وہاں محفوظ نہیں, اقلیت محفوظ نہیں ہے, حالانکہ ہمارے پڑوسی ملک میں اس سے بہت کچھ زیادہ ہو رہا ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, اس سے تو آپ کا واقعی ملک تو بدنام ہوگا, اور اس کا جو سب سے اچھا پیغام ہے, جو اس کا سب سے اچھا ریئیکشن ہونا چاہیے, ان لوگوں کو پکڑو اور قرار واقعی کوئک سزا دے. ایک دفعہ قرار واقعی کوئک سزا دے دیں گے آپ تو یہ دوبارہ واقعہ نہیں ہوگا. ورنہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, میڈیا کی زینت بنتے ہیں, بہت ساری خبروں کو کل کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں, یا تو ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. اچھا, آپ نے جو موقع پیش کیا کہ اس طرح کے واقعات کی بڑی وجہ پابندی بھی ہے سیاسی جماعتوں پر, اس پہ بھی آپ ایگری کرتے ہیں انیس منصوری صاحب؟ یہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کہی. یہ بھی بتا دیتے کہ کس نے پابندی لگائی ہے تو وہاں تک بھی پہنچ جاتے, وہی بڑے آ جاتے. یہ بات بھی بتانا پڑے گی. یہ جو اتنے سارے دہی بڑے کھا کے ساری بحث ختم ہو گئی نا, جو شروع سے ہم بڑے سے جہاں سے آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا, سارے دہی بڑے جہاں سے ہر باتیں بڑے 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 جہاں سے آپ نے سوال شروع کیا تھا, جہاں سے آپ نے سوال شروع کیا تھا وہیں ختم ہو گیا. پابندی کنکلوژن وہی آ گیا کہ جن کا نام نہیں لے رہے تھے وہ نام آ گیا. پابندی سرکار کی جانب سے لگتی ہے نا. دیکھیں, پابندی لگتی ہے, وہ بھی ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ اس کی صرف اور صرف وجہ وہ ہے, وہ بھی ایک وجہ ہے نفسیاتی طور پہ. لیکن اصل میں جن لوگوں نے کیا ہے, جس کسی نے بھی کیا ہے, اس کو جب تک سزا نہیں دیں گے ایسے لوگوں کو تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اس کی بہت اسٹرکٹلی سزا دی جائے, اور ادھر کے قانون نافذ کرنے والے جو موجود تھے اور جن کی قصوروار کون ہے؟ برابر کے قصوروار ہیں. قصوروار انتظامیہ ہے, پولیس حرکت میں نہیں آئی, فوری آنا چاہیے تھا, کوئی رسپانس ہونا چاہیے تھا. دیکھیں, 2 قصوروار ہیں. ایک تو وہ جنہوں نے یہ کیا, وہ تو ہے بالکل جنہوں نے کیا, وہ تو ہے. دوسرے اس سے بڑے قصوروار جنہوں نے اس کو نہ روکا اور ہونے دیا. کوئی 5-10 منٹ آدھے گھنٹے میں تو ایک گرجا کو آگ نہیں لگی ہوگی نا, 4 وہ پتہ نہیں کتنے گھر گھنٹوں لڑائی ہوئی ہوگی. اس وقت کہاں تھی انتظامیہ یار, سو رہے سارے. تیسرے وہ تمام لیڈران, وہ تمام عامر شامل ہیں اس جرم میں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی سیاست چمکانے کے لیے. عامر کہہ رہے ہیں انہیں آپ؟ کچھ عامر بھی تھے نا, عامر موجود ہے, زیانی تھا, اب تو موجود نہیں نا. انہوں نے اپنے اسلامی ٹچ دیے نا, انہوں نے اپنے اسلامی ٹچ دیے اور ماحول کو اس حد تک لے کر گئے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ریاست مدینہ کے اندر اگر کوئی غداری کرتا ہے تو اس کو محاسبہ ہوتا ہے,
جنہوں نے یہ نعرے لگائے ان کے گھروں کا بائیکاٹ ہو. جب جنہوں نے مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا, اس میں چاہے سیاستدان شامل ہو, چاہے عامر شامل ہو, یہ سب لوگ بھی اس میں شامل ہیں, یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں. اچھا جی, اب چونکہ ہم نے دیکھا وفاقی کابینہ کے بہت سارے نام سامنے آ چکے ہیں اور تشکیل دی جا رہی ہے, اور اس طرح سندھ میں بھی نگراں سیٹ اپ بننے جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ تو آ چکے ہیں, جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب, اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابتدائی 2 جو ملاقاتیں ہوئیں وزیر اعلیٰ سندھ کی اپوزیشن لیڈر کے درمیان, تو دونوں کے پاس کہا جاتا ہے نام موجود نہیں تھے. اس وقت تک صلاح مشورے ہی چل رہے تھے. تیسری ملاقات میں سب کچھ ہوا ہے. سر, یہ پہلے تو یہ کہ آپ کے پاس بھی شاید اطلاعات ہوں گی نگراں سیٹ اپ میں کون کون آ رہا ہے. سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, خاص طور پر جسٹس مقبول باقر صاحب کے حوالے سے اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے. جی ہاں, بالکل بہت اچھا فیصلہ ہے, اور میرے پاس تو یہ اطلاع کافی دنوں سے تھی. میں نے بلکہ اپنے جو پروگرام میں کرتا ہوں میں نے اس میں یہ نام دیا بھی تھا کہ ممکنہ پیپلز پارٹی کی جانب سے نام آیا ہے یا اپوزیشن کی جانب سے؟ مجھ کو تو پیپلز پارٹی کی جانب سے ذرائع سے پتہ لگا تھا کہ انہوں نے یہ نام دیا ہے, اور اس پہ ایم کیو ایم کو بھی کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا. ایک تو اردو اسپیک, پھر وہ جس طرح کے ان کے دوران جب وہ جج تھے چیف جسٹس, جس طرح کے ان کے فیصلے آئے تھے وہ غیر متنازع قسم کے شخصیت ہیں, اور کسی کا پریشر لیتے نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا ہے. مطلب تو اگر ایسا آدمی بن گیا آپس کی متفق رائے سے تو بہت اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے. اور جو کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے سر, اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جو اطلاعات اچھے نام آ رہے ہیں سامنے ابھی تک, جو نام آ رہے ہیں جب تک وہ حلف نہیں اٹھائیں گے ہم اس پہ, جس طرح میڈیا میں جو نام چل رہے ہیں, میڈیا میں نام چل رہے ہیں وہ بڑے اچھے نام ہیں. جیسے احمد شاہ کا نام چل رہا ہے, 2-4 نام اور بھی ہیں اس طرح کے. بالکل احمد شاہ کا نام ہے, کچھ بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں, کچھ اچھے بڑے بزنس مین ہیں, لیکن سارے غیر سیاسی ہیں, تقریباً غیر سیاسی ہیں. ایک آدھ کوئی ہو تو جب نام سامنے آئے تو اس پہ تبصرہ کریں گے. ابھی تک جو میری نالج میں آئے غیر سیاسی ہیں, سماجی ہیں, سماجی تمام ناموں پر پیپلز پارٹی خوش رہے گی. دیکھیں یہ خالی پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوتا تو سارے پیپلز پارٹی والے ہی نہیں وہ بھرتی کر لیتے. نہیں, کیونکہ موقف یہ بھی کسی نے پیش کیا ہے کہ جناب اس طرح کے نام دیے جا رہے ہیں, اگر الیکشن سال 2 سال نہ بھی ہو تو پریشانی نہ ہو. اب اس میں اگر ان کے دہی بڑے نہیں آئے بیچ میں, تو اگر 2 سیاسی جماعتیں جو یہاں پہ حیثیت رکھتی ہیں, انہوں نے مل کے اگر نام دیے ہیں جس پہ اگر گورنر کو بھی اعتراض نہیں ہے, اور جو خود وزیر اعلیٰ بنے ان کی خود کی اتھارٹی. اچھا, آپ نے کہا پیپلز پارٹی نے نام دیا تھا, جبکہ گورنر صاحب کا دعویٰ یہ ہے, ٹویٹ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں نے منایا ساری پارٹیوں کو. گورنر صاحب تو ہر بات میں آ جاتے ہیں کہ میں نے منایا. وغیرہ صاحب کو فون کیا, ایم کیو ایم کو فون کیا, تمام لوگوں کو فون کر کے کہا کہ بھئی یہ نام یہ تو ان کا خاصہ ہے نا, وہ خبروں میں رہنا جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا کہنا ہے. جو بھی ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے اس میں بیچ میں آ کے وہ بتائیں یہ بھی میں نے کیا ہے. تو بہرحال اب جب کابینہ آئے گی تو امید یہی ہے ہمیں, جو اب تک نام ہے, کہ ایک اچھی اور کم از کم رسپیکٹیبل کابینہ آئے گی. انیس منصوری صاحب, ایک اچھا نام جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر, اور اب کابینہ کے نام بھی آ رہے ہیں, اور فیصلہ بقول بہت سارے لوگوں اور زبیری صاحب کے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی نام تھا جسے منظور کیا گیا. جسٹس مقبول باقر صاحب کو وزیر اعلیٰ سندھ بننے پر ہم ان کو نامزد کرنے والوں کو مبارکباد دیتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں مبارکباد. تھینک یو جی, بڑی مہربانی. چلیں تسلیم کر لیا, ان کی طرف سے چلیں تسلیم کر لیا, اچھی بات ہے. تو اچھے جج ہوں گے, انتظامی طور پر انتہائی کمزور شخص ہیں, اور جس طرف جتنا جلدی مولڈ کیا جا سکے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, ان کی جو انتظامی کارکردگی پہ بات کر رہا ہوں میں, فیصلوں پہ بات نہیں کر رہا. جب وہ چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے, تو اس وقت بھی ان کی جو انتظامی صلاحیت تھی, فیصلوں کی بات میں پھر نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, ان کی انتظامی صلاحیتوں پر حملہ بھی ہوا ان پر, کافی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک ایسا نام دینے کی کوشش کی گئی, اور پھر بقول ان کے جو دہی بڑے ہیں, صحیح ہے, انہوں نے بھی اس لیے تسلیم کر لیا کہ جناب انتظامی طور پر بہتر کنٹرول کہیں اور سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح نا, ایک بات یہ, کہیں اور سے مطلب دہی بڑوں سے, صحیح ہے, کنٹرول کیا مطلب سر, وزیر اعلیٰ آزاد سننے دینا, کتنے آزاد ہوتے ہیں وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں نا. یہ جتنے نام آئے, صحیح ہے, اس میں سے میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ 60% نام ایسے ہوں گے کہ جن کو جسٹس مقبول باقر صاحب جانتے بھی نہیں ہوں گے. صحیح ہے, جنہوں نے بھی نام دیے ہیں,
سندھ میں رہتے ہیں, سندھ کے سب لوگ تو عام لوگوں کو جانتے سر ہیں. سندھ میں تو شانی بھی رہتا ہے. آپ جو جو بڑے ہے نام, نا, بڑے نام, آپ دیکھیں بڑے, دیکھیں بات سنیں نا, میری بات سنیں. جو بڑے نام سامنے آ رہے ہیں ان میں سے اکثر نام وہ ہے کہ جو کچھ خاص طبقے کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. خاص طبقہ ایلیٹ کلاس کی بات کر رہے ہیں, اشرافیہ. اشرافیہ سمجھ لیجیے, نام کچھ بھی دے دیجیے آپ, صحیح ہے, نام کچھ بھی آپ دینے میں کیا حرج ہے. تو آپ سیاسی دیکھیے گا, جماعتوں پہ اگر پابندی ہے, آپ کے بولنے میں پابندی نہیں ہے, کھل کے بولیں آپ. تو دیکھیے صحافیوں پہ پابندی نہیں ہے نا. صحافیوں پر تو سب سے زیادہ پابندی ہے. اچھا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے جانے کے بعد, خاص طور پر پی ڈی ایم کی حکومت جو آخر گئی ہے, اس نے اس صحافیوں پر جتنی قدغن لگائی ہے, اب تو نہیں ہے جتنی نا پابندی سر. لگائی ہے, تو سرکار جو لوگ وزراء لا رہے ہیں وہ تو ابھی تک وہی ہے نا. جو وزراء لا رہے ہیں, ہاں, اچھا وہ ابھی تک موجود ہیں جی. یہ تو انیس منصوری صاحب کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. اور اچھا سر, چونکہ پروگرام کا وقت کی قلت ہے, میں چاہوں گا جاتے جاتے اس پر ضرور بات کریں. نگران جو کابینہ بن رہی ہے, مشاورت اس کی کہا جاتا ہے مکمل ہوگی. وفاق کی اگر میں بات کروں تو جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام آیا جی خارجہ کے, اور سید محمد علی کو وزارت اطلاعات دیے جانے کا امکان ہے. وہاں بھی ظاہر ہے بہت سارے اس طرح کے نام ہیں. اچھا وہاں جو نام دیے جا رہے آپ نے ادھوری بات نہ کریں. جی جی سید محمد علی صاحب کیا کرتے ہیں ذرا یہ بھی تو بتا دیجیے. سر, کیا کر رہے ہیں وہ آج کل؟ سر وہ آج کل دفاعی تجزیہ نگار ہیں, بالکل. اور اب وہ وزارت اطلاعات سنبھالیں گے. تو اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ میں ہمارے دیکھنے والے سب سمجھ گئے ہوں گے. آپ دفاعی تجزیہ کار بہت سارے لوگ ہیں. ہاں ہاں, نہیں میں جانتا ہوں. اگر حامد میر کو بنا دے تو آپ بولتے ہیں وہ تو جیو کا ہے, سلیم صحافی کو بنا دے تو آپ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی سر ہم نے کسی پہ بھی آپ نے اعتراض لگانا ہے. ہمارے سمجھنے والے سب سمجھ گئے سر, آپ بھی سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اس پہ جو خبر ہے اس کے مطابق نگراں وزیر خزانہ کے لیے حفیظ شیخ اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک جو تھا رضا باکر, ان کے نام پر غور نہیں کیا گیا ہے. اور وزیر داخلہ کے لیے سرفراز بگٹی صاحب کا سامنے آنے کا امکان ہے نام ان کا, اور وزیر خزانہ کے لیے سلطان علی علانہ صاحب جو ہیں ان کا نام بھی کہا جا رہا ہے, جس زیر غور ہے. اچھا وفاقی کابینہ میں سر ہم بات کریں کہ اگر چلیں جی فروری میں بھی الیکشن ہوتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو فروری 2024 نظر نہیں آ رہا, اس طرح کے نام سامنے آ رہے ہیں, تو یہ ٹیکنوکریٹ, بیوروکریٹ, اس طرح کے نام سامنے اگر آتے ہیں تو بہتر ہے ملک کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے ایک اچھی کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے. لیکن اس وقت جس جگہ سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, جس دورائے سے گزر رہا ہے, اس وقت واقعی ٹیکنوکریٹ تو ہونے چاہیے. مطلب اگر کوئی خزانہ کو ہو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اکنامک کیا ہے, اکنامیکل پرابلمس کیا ہیں. اگر میڈیا کا انفارمیشن ہوتا ہے تو اس کو میڈیا سے منسلک ہونا ضروری ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیا دفاعی تجزیہ نگار ہے. بھلے تجزیہ نگار ہو, صحافی ہیں, صحافی کہتے ہیں شرم آ رہی, دفاعی تجزیہ نگار ہے تو وہ صحافی نہیں ہوتا کیا؟ بہرحال اینی وے, اگر کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی اس شعبے سے منسلک ہے اور اس کو صحت کا دیا جاتا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ تنقید کرنی چاہیے. آنے تو دینا, پھر تنقید ڈاکٹر نہ ہوتا تو پھر قادر پٹیل صاحب کی طرح پھر ظاہر ہے ہاں تو پھر تنقید بنتی تھی. تنقید بنتی. ٹیکنوکریٹ بہرحال نگراں کے لیے بہتر ہوتے ہیں, نگراں ٹائم کو, خاص طور سے جب یہ اندیشہ ہو کہ نگراں کا ٹائم 3 مہینے سے زیادہ اور اس کے بعد اختیارات بھی زیادہ ہیں, تو اگر ہر من پسند آدمی کو یاری دوستی میں, محبتوں میں, کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں, فلاں بزنس مین ہے, یہ ان کو بنا دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جناب انیس منصوری صاحب, دنیا بھر کی کوئی ایک ملک ایسا بتائیے کہ جہاں پر ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کامیاب ہوئی ہے. صحیح ہے, یہ جو یوٹوپین کنڈیشنز ہوتی ہیں نا, ہمیشہ سیاستدان, سیاسی لوگ ہی اپنی عوام کی بہتر ترجمانی کے ساتھ حکمت عملی بناتے ہیں دنیا بھر کے اندر. دنیا بھر کی آپ مثال لے لیجئے, ماضی کی بھی لے لیجئے, صحیح ہے, کوئی بھی آپ مثال اٹھا کر ظاہر مکمل ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ تو آئی نہیں ہے. دوسری بات, صحیح ہے, یہ جو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ بہت ہی زیادہ مقدس قسم کی ہستیوں کو ہم لا کر یہاں بٹھا کر ہم اپنی مرضی کا تمام سودے کر لیں گے, تو جناب اس طریقے سے ملک نہیں چلتا. اگر آپ کو کنٹرول ایک ہی مرکز سے کر کر صرف اپنے اگر چہرے اگر مختلف کرسیوں پر اگر بٹھا دینے تو ٹھیک ہے, اور مجھے اس نگراں حکومت سے کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ یہ 6 مہینے تک کے لیے کوئی بہتر پالیسی عوام کو دے سکیں گے, بلکہ یہ ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل ہوگا. صحیح, اور تسلسل کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ پاکستان کی عوام ایک بار پھر ان 6 مہینوں میں مزید کڑے وقت لے جائے گی. اچھا جاتے جاتے آخری میں ایک منٹ میں چاہوں گا ضرور سے بات کریں کہ نگراں حکومت جو آئی ہے, سب سے بڑا انہوں نے جو پہلا عوام کو تحفہ دیا ہے وہ 18 روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے. اور دوسری طرف اگر میں بات کروں ڈالر کی, تو آج بھی ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کر 300 پہ پہنچ گیا ہے.
تو کیا کہیں گے سر، یہ نئی حکومت آئی ہے اور وہ سابقہ حکومت کا تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا اگر یہ گورنمنٹ 3 مہینے یا 6 مہینے رہتی ہے تو پھر عوام کی حالت تو دگرگوں ہو جائے گی بہت زیادہ؟ دیکھیں یہ تو اسحاق ڈار نے جو IMF سے معاہدہ کیا ہے، یہ اس کے نکات میں سے ایک نکات ہے کہ پیٹرول کی پرائس بڑھائی جائیں گی، گریجولی بڑھائی جائیں گی، تو وہ اس کا انہوں نے بھی جاتے جاتے 20 روپے بڑھایا تھا، انہوں نے بھی بڑھایا اور پتہ نہیں کہاں تک لے کے جانا ہے، ایک دفعہ بتا دیں، ایک ہی دفعہ بتا دیں۔ ڈالر کا تو سر نہیں کہا تھا انہوں نے، لیکن ڈالر کو تو انہوں نے کہا تھا آپ اوپن چھوڑ دیں، اگر انہوں نے کہا تھا ڈالر کو آپ اوپن چھوڑ دیں اور ڈالر کا بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا فرق 3 سے 5 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو جیسے جیسے اوپن مارکیٹ میں فرق بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے بینک کا ریٹ بھی بڑھے گا، اب آج فرق زیادہ ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ریٹ بڑھے گا ہی، تو اس کو تو روکنے کے لیے کہ لوگوں کے لیے سر، غریب عوام کے لیے تو مزید مشکل ہو جائے گی۔ بہت مشکلات ہی مشکلات ہیں، غریب عوام کے لیے ہے کیا، غریب کوئی حل عوام نہیں کے ہے اس کا۔ لیے ہے کیا، غریب عوام کے لیے سوچتا کون ہے؟ کاش کہ کوئی سوچے، مشکل ہی یہی ہے کہ کوئی غریب عوام کے لیے نہیں غریب عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا جی۔ نئی حکومت نے آتی جو تحفہ دیا ہے، نس منصوری صاحب جاتے جاتے آخری کمنٹ آپ کے۔ دیکھیے نئی حکومت تو نہیں ہے تو پرانی حکومت ہی صحیح لیکن حکومت ظاہر بھی بنی ہے، ارے چہرے بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے، صحیح ہے، جہاں سے پالیسی میکنگ ہو رہی ہے وہ تو ایک ہی جگہ ہے، صحیح، اور وہ کنٹینیو ہے، تو دیکھیے وہاں بھی نئے لوگ آئے نا، آئیں گے ابھی آئیں گے، تو خیر جو پالیسی ہے جب ہمارے یہاں پر نہیں، آپ کی تمام باتوں سے لبالواب یہ ہے کہ یہ سب پپٹس ہیں اور فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ آپ کا خیال ہی ہے؟ آپ کا نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، نہیں، میرا خیال نہیں، میں سوال پوچھا ہے آپ سے۔ نہیں میں ویسے ہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا نہیں، کیا خیال میرا ہے اس کام پر؟ سوال کرنا ہے سر، جواب دینا تو آپ کا کام صحیح، ہے۔ میں تو جواب دے رہا ہوں نا، میں تو مسلسل جواب دے رہا ہوں، اگر آپ نہیں، آپ کی باتوں سے ظاہر ناظرین اندازہ یہ کر رہے ہیں بھائی سب یہ جتنے بھی سیاستدان اور یہ سسٹم نظر آ رہا ہے، جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ پپٹس ہیں، اصل فیصلے بڑے کر رہے ہیں، ان بڑوں کا ظاہر ہے آپ نے پاکستان کی 99% عوام کا یہی خیال ہے، آپ جا کے آپ ابھی پول کروا لیں۔ سر آپ کا بھی یہ خیال میرا ہے؟ یہ خیال نہیں، دیکھیے ایک تو یہ نکل یہ گیا، مل گیا، ایک ہے نا، 99% میں ایک ہے، ہونے دیجئے، صحیح، اور یہی 1% اشرافی ہے جو ہمیشہ ان 99% کی جانتی ہے تمام چیزیں، اس کے باوجود بھی سب جانتی ہے، اس کے باوجود بھی ان پپٹس کو کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ کس کو ووٹ دیتے ہیں وہ؟ ان پپٹس کو، جن کے بارے میں آپ پپٹس کہہ رہے ہیں، جن کو کہ یار مگر ہے، تو آپ یہ دیکھیے، یہ عوام جو ہے نا وہ سب جانتی ہے، پبلک یہ سب جانتی ہے۔ پبلک ہے، سب جانتی ہے، اور یہ ووٹ دینے جب جاتی ہے نا تو یہ اسی کو ووٹ دیتی ہے جس کا اس وقت اس سے جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، جا کے دیکھ لیجئے، سر یہ ہمیشہ اس کی سپورٹ میں جا کر Anti-establishment بیٹھتی کی بات کر دی ہے، انہوں نے یہ جا کے۔ ہمیشہ اس کی سپورٹ میں جا کر بیٹھتی ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے، تو جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں جیتیں گے الیکشن؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، سر آپ دیکھیں جس نے عوام سب جانتی ہے، آپ عوام سر کو، پیپلز پارٹی ہمیشہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ مشرف رہی نہیں ہے، ہوں، میں 15 سال سے سندھ میں کیوں ہے؟ میں اس مملکت میں پیدا پیپلز ہوا پارٹی ہوں، اینٹی میں اس کے اسٹیبلشمنٹ آئینوں کا دعوے دار ہے، لیکن اس کے باوجود 15 سال سے کیوں جیت رہے ہیں؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، وہ وقت گزر گئے، سر کوڑے کھائے ہیں، ڈنڈے وہ کھائے ہیں، وقت گزر گئے شہادتیں بھائی، ہیں، وہ تو وقت گزر گئے، اور اب کیا ہے؟ وہ تو وقت گزرنے کے بعد بہت سارے لوگ کہاں سے کہاں بدل جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے۔ ابھی بھی جیل میں رہے ہیں، پچھلے سال کی بات کر لیں، زرداری صاحب، محترمہ فریال طالپور صاحبہ، سر کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں آج ان کی جو ہے نا، مجھے لگتا ہے دہی بڑے بہت کھائے انہوں نے، اور وہ بس اسی کی بات کی ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں نے دے دیا، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، آنے والا وقت اور عوام کریں گے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ کاش عوام کو کرنے دیا، عوام کے فیصلے ظاہر کون کرتا ہے جی؟ آپ کے اپنے نمائندے کرتے ہیں، کوئی اور کرتا ہے، یہ موقف ہے۔ اور دونوں میرے موضوع مہمانوں کو بہت شکریہ، ان کی گفتگو آپ نے سنی، آپ کی آرا کا ہمیں رہے گا انتظار، اگر پروگرام میں آرا بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملنے کے بعد۔